دور سے دیکھنے پر یہ سمندر میں کھڑی کوئی بیٹل شپ لگتی ہے، پر اصل میں یہ ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج پوری طرح سے کھنڈر ہو چکی ہے۔ کسی وقت میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر 5000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور یہ نہ صرف جاپان کی بلکہ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والی سٹی کہلاتی تھی۔ یہاں اپارٹمنٹس تھے جن کا کنکریٹ اب گل سڑ چکا ہے۔ ان میں لوگوں کا سامان آج تک موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں رہنے والے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ یہاں اسکولز تھے جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں، ہاسپٹلز، ٹاؤن ہالز، سوئمنگ پولز، شاپس اور سینما سمیت یہاں وہ تمام فیسلٹیز تھیں جو کسی شہر میں ہونی چاہئیں۔ پر آج یہ سب پورا آئی لینڈ، پورا شہر کسی ویران گھوسٹ ٹاؤن کی شکل پیش کرتا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ کیوں یہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں میں سے آج ایک بھی یہاں نہیں ہے؟ یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ جاپان نے 35 سالوں تک ٹورسٹ کو اس آئی لینڈ پر جانے سے روکے رکھا؟ ناظرین، اس آئی لینڈ کو ہاشیما کہا جاتا ہے، جو جاپان کے شہر ناگاساکی سے 15 کلومیٹر دور ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے۔ کیونکہ اس آئی لینڈ کی شکل اس بیٹل شپ جیسی ہے، اسی وجہ سے اس کو بیٹل شپ آئس لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں قریب 500 ایسے آئی لینڈ ہیں جن میں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن ہاشیما کی کہانی ان سے کافی الگ ہے۔ دیکھا جائے تو دوسرے آئی لینڈز کافی ہرے بھرے ہیں، لیکن ہاشیما آئی لینڈ سمندر سے ابھرا ہوا ایک بہت بڑا پتھر ہے جہاں پر پلانٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاشیما آئی لینڈ نے اپنے وقت میں جاپان کی اکنامک کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کی سب سے خاص بات یہ کول مائننگ۔ پچھلے 150 سالوں کی ہسٹری میں اس آئی لینڈ کی ہسٹری میں قریب سمندر کے 1,65,00,000 ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا۔ اتنا زیادہ کوئلہ آج پورے انڈیا کو 1 مہینے تک اور پاکستان کو 10 مہینے تک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے۔ 1800 میں ہاشیما سے تھوڑا دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو زمین پر بکھرا ہوا کوئلہ ملا۔ پہلے تو ان کو اس کی خاصیت پتہ نہیں تھی، لیکن پھر کوئیتا نام کے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹلی اس کی ہیٹنگ پراپرٹیز کا پتہ چل گیا۔ اس دن کے بعد سے ٹاکاشیما آئی لینڈ کے لوگوں نے زمین پر بکھرے ہوئے کوئلے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1850 میں ناگاساکی ایک انٹرنیشنل شپنگ پورٹ بن چکا تھا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک اسٹاپ پورٹ تھا جہاں پر انٹرنیشنل کارگوز سیلنگ شپس رکتی تھیں۔ ویسٹرن کنٹریز یعنی گریٹ برٹن اور USA اپنی سیلنگ شپس کو اس اسٹیم انجن سے ریپلیس کر رہے تھے، جن کو چلانے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی اور وہ تھا کوئلہ۔ جب وہ شپس ناگاساکی پورٹ پر آ کے رکتی تھیں تو ان کو ریلیف فلنگ کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ کوئلہ ناگاساکی سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب آئی لینڈ کے لوگ اس کو بیچنے کے لیے زمین سے نکالنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاکاشیما کے فیس پر کوئلہ ختم ہو گیا۔
تبھی انہوں نے آس پاس کے آئی لینڈ کا رخ کیا، جس میں ہاشیما واحد ایسا آئی لینڈ تھا جس میں کافی زیادہ کوئلہ تھا۔ اس وقت کوئلے کو نکالنے کے لیے اولڈ اسکول طریقے استعمال کیے جاتے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اب بڑھتی ہوئی کول ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال ناکافی تھا۔ اسی لیے 19 سینچری میں میٹسوبشی نے آئی لینڈ خرید لیا۔ میٹسوبشی ایک شپنگ کمپنی تھی جس نے ہاشیما آئی لینڈ پر پراپر کول مائننگ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹسوبشی نے یہاں ورکرز کے لیے گھر بنائے اور پورے آئی لینڈ کو سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سی وال بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آج یہ شپ کی شکل میں دکھتا ہے۔ 1960 میں یہاں 3000 ورکرز رہتے تھے جو سال میں 150 ٹن کوئلہ زمین سے نکالتے تھے۔ ہاشیما آئی لینڈ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہاں رہنے کی جگہ کافی کم تھی، لہٰذا میٹسوبشی نے یہاں کنکریٹ ریزیڈینشل کمپلیکس بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کنکریٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی ورکرز کے رہنے کے لیے کافی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ہاشیما آئی لینڈ پر ورکرز کی تعداد بڑھتی گئی اور میٹسوبشی یہاں نئے کمپلیکس بھی بناتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے بچوں کے اسکولز اور انٹرٹینمنٹ سینماز سینٹر بنائے گئے۔ 1941 میں ہاشیما آئی لینڈ پر کوئلے کی پروڈکشن سالانہ 4,10,000 ٹن تک جا پہنچی، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 1959 میں آئی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 5,200 تھی۔ اب دیکھا جائے تو آئی لینڈ کا ٹوٹل ایریا ہی 15.5 ایکڑ ہے۔ اگر ہم سمپل میتھ کریں تو 1 ایکڑ میں یہاں 335 لوگ رہتے تھے۔ اتنی گھنی آبادی آج تک دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی گئی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ چائنا، جہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی آج 84 پیپل پر ایکڑ ہے، اس کے حساب سے ہاشیما میں اس وقت 335 لوگ 1 ایکڑ میں رہتے تھے۔ جو ورکرز یہاں رہتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک کمرہ تین مل کر شیئر کرتے تھے، لیکن اس میں جگہ صرف 2 ورکرز کے سونے کی تھی اور تیسرے ورکرز کو کورڈ میں سونا پڑتا تھا۔ مائن کے بعد بات کی جائے تو ہاشیما آئی لینڈ سے 1 کلومیٹر نیچے کھود کر بنائی گئی تھی، جہاں ٹیمپریچر 35 ڈگری سیلسیس تھا اور ہیومیڈیٹی 95% ہوتی تھی۔ ان ہارش کنڈیشن میں ورکرز کا کام کرنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہاشیما آئی لینڈ کے کول مائن پر کام کرنے کے دوران کئی ورکرز کی جان بھی جا چکی ہے، یہاں تک کہ ورلڈ وار 2 کے دوران اور اس سے پہلے چائنیز اور کورین قیدیوں سے فورسفلی مائن پر کام کروایا جاتا تھا، جس کے لیے پوری دنیا آج تک جاپان کو کرٹیسائز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد جب جاپانیز امپائر کا تخت الٹ دیا گیا تو اپنا امپریشن اچھا کرنے کے لیے جاپان نے ہاشیما آئی لینڈ پر ورکرز کے لیے کئی فیسلٹیز بھی بنوائیں، جیسا کہ سینما، جمنازیم، ہائی اسکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز۔ یہاں یہ تمام فیسلٹیز ورکرز کے لیے بالکل فری رکھی گئی تھیں، لیکن اس کے لیے ورکرز کو آئی لینڈ کی مینٹیننس میں ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ یہاں پینے کا فریش پانی مین لینڈ جاپان سے لایا جاتا تھا،
لیکن بعد میں سمندر کے اندر واٹر لائنز بچھائی گئیں جو مین لینڈ جاپان سے جا کر کنیکٹ ہوتی تھیں۔ 1960s میں ہشیما آئی لینڈ اپنے پیک پر چل رہا تھا اور جاپانیز اکانومی کو اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں کول انجنز کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ کوئلے کو ماحول کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا گیا اور آئل نے کوئلے کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چلتے اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کوئلے کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ کول مائنز بند ہونا شروع ہو گئی۔ ہشیما آئی لینڈ پر مائننگ کی شروع جیسے ہی مشکل تھی۔ ایک تو یہ مین لینڈ سے کٹا ہوا تھا اور دوسرا ساؤتھ چائنا سی میں سونامی اور سمندری طوفان اکثر آتے رہتے تھے۔ متسوبشی نے آئی لینڈ کے ارد گرد پروٹیکٹ ہال تو بنا رکھی تھی، لیکن ان طوفانوں کی وجہ سے اکثر یہ وال ٹوٹ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ریپیئرنگ کی ایکسٹرا خرچہ آتا تھا۔ ان سب ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اب ہشیما کول مائن پروفیٹیبل نہیں رہی تھی۔ 1970 میں متسوبشی نے 2000 ورکرز کو کام نکال دیا گیا، ان کو دوسری سٹی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا اور پھر فائنلی 15 جنوری 1974 میں کمپنی نے آفیشلی ہشیما کول مائن کو بند کر دیا۔ بنا جاب اور روزگار کے ہزاروں ورکرز نے راتوں رات ہشیما آئی لینڈ کو چھوڑ دیا۔ ہشیما آئی لینڈ کے ہسٹری میں انسانوں کی پوری ایک نسل یہاں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ساری یادیں یہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج ہشیما ساؤتھ چائنا سی میں ایک بھولا ہوا کھنڈر آئی لینڈ کا منظر پیش کرتا ہے۔ کئی سالوں تک جاپانیز گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ کو سیل رکھا تھا اور اس کی وائلیشن کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ جاپان یہاں فورس لیبر کیمپس کی اصل حقیقت دنیا سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن جاپان کا کہنا تھا کہ یہ رول انہوں نے آئی لینڈ پر چوری روکنے کے لیے بنایا ہے۔ ہشیما کو 21 سینچری میں دوبارہ سے ڈسکور کیا گیا اور گھوسٹ ٹاؤن کی شکل میں یہ کافی فیمس بھی ہو گیا، خاص طور پر ان کے بیچ جو گھوسٹ ٹاؤن اسکول یا کھنڈرات دیکھنے کے شوقین تھے۔ 2005 میں جاپان نے ہشیما آئی لینڈ کو آفیشلی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا۔ آفیشلز نے کئی بار یہاں ملٹری بلڈنگ کی ریپیئرز کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ان کا ری انفورسڈ کنکریٹ کافی گل سڑ چکا ہے اور ہارش ویدر کنڈیشن کی وجہ سے یہ کام کرنا پاسبل نہیں ہے۔ یہاں کئی بلڈنگز ٹائفون کی وجہ سے گر چکی ہیں اور دوسری بلڈنگز گرنے کے قریب ہیں۔ صرف آئی لینڈ کے تھوڑے سے حصے کو ریپیئر کیا گیا ہے اور ٹورسٹ کو بھی یہیں تک جانے کی پرمیشن ہے۔ اس گھوسٹ ٹاؤن کی لوکیشن فلم میکرز کو بھی کافی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہاں 2009 کی لائف آفٹر پیپل ٹی وی سیریز شروع کی گئی تھی۔ 2011 میں جیمز بانڈ کی اسکائی فال مووی کے سین بھی ہشیما آئی لینڈ پر شوٹ کیا گیا تھا۔ 2009 میں جاپان نے ہشیما کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں ڈالنے کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا اور چائنیز گورنمنٹ نے اس کو کافی اپروچ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان بچ جانے والے لوگوں کی فیلنگ کے ساتھ کھلواڑ ہے جن لوگوں کو یہاں فورسفلی لا کر ان سے مائن کے اندر کام کروایا جاتا تھا۔
آخر کار ان کے بیچ کمپرومائز اس بات پر ہوا کہ جاپان یہاں 1940 میں فورس لیبر کو ایکسپٹ کرے گا اور ہیریٹیج سائٹ کی ہسٹری میں فورس لیبر کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ بھرپور لائک، کمنٹس اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کرنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔